السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ معروف سے قبل آئیے حضرات مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور رحمہ فضا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیان شاہ بازن پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے ولایت کی حقیقت، ولایت کا معنی بیان کیا تھا، ولایت کسے کہتے ہیں، اور ولایت کا ایک معنی محبت، اس کے تعلق سے میں نے گفتگو کی تھی کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے تو پھر اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، دونوں کی محبت دونوں طرف سے، تو پھر یہ بندہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ اور محبت کے تقاضوں میں اگر آپ دیکھیں، ایک نارملی دنیاوی مثال بھی لے لینا، ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا کافی سال پہلے، اور جتنے بھی دنیاوی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو، کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، ان کے دلوں میں یہ سارے سوالات یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ بندے نے سوال کیا کہ اگر ہم کسی چیز سے ڈریں نا تو اسے محبت نہیں ہو سکتی، اور محبت ہو تو ڈر نہیں رہتا۔ آپ سانپ سے ڈرتے ہیں تو دور بھاگیں گے، اس کے قریب تو جانا نہیں ہے، چونکہ ڈرتے ہیں۔ آپ شیر سے ڈرتے ہیں تو دور بھاگیں گے۔ آپ اگر بلی سے محبت کرتے ہیں تو بلی کے قریب جائیں گے، اسے گود میں اٹھا لیں گے۔ کچھ لوگ کتوں سے محبت کرتے ہیں تو کتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو ڈرتا ہے وہ دور سے ہی دیکھ کے بھاگ جاتا ہے کہ کتا کھڑا ہے۔ تو جس سے ڈر لگتا ہو اس سے دور ہوتے ہیں، نزدیک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو ڈرنا کہ محبت کرنا سمجھ میں نہیں آتا، ڈریں تو دور ہوتے ہیں، تو ڈر محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کیسے، یعنی کیا کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے یا ڈرنا چاہیے؟ میں نے کہا دونوں کرنا چاہیے، دونوں کریں۔ یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو کتے اور سانپ کا ڈر ہے، شیر کا ڈر، یہ وہ ڈر نہیں ہے، یہ محبت والا ڈر ہے۔ یہ محبت والا ڈر کہ میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر ہے۔ وہ ڈر نہیں کہ خطرناک چیز ہے تو ڈرو، نہیں، وہ بہت پیاری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت پیاری ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ ڈرنا اس بات سے ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے روٹھ نہ جائے، وہ ہم سے منہ نہ پھیر لے۔ ہم اگر کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارا محبوب ناراض ہوتا ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ چھپ کے تو کر سکتے ہیں لیکن سامنے تو نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو محبوب ہے نا، مثال کے طور پر دنیا میں محبت کوئی کر رہا ہے، دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہے، اور وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے دوسروں سے بات نہ کرو یا دوسرے فلاں سے بات نہ کرو، اور پھر آپ وہ سامنے کھڑا ہو اور آپ اس کے ساتھ جا کر بات نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو میرا محبوب کھڑا ہے نا سامنے، وہ اگر دیکھ لے گا تو ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے بات بند کر دے گا۔ یہ خوف، یہ ڈر، ہاں وہ جب نہیں تھا تو آپ نے اس سے بات بھی کر لی، لیکن جب وہ سامنے تو آپ نے اس کو دور ہی سے بتا دیا، چل نکل، تو اس سے بات بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب سامنے دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھ لیا تو اس سے بات کرتے ہوئے وہ ناراض ہو جائے گا، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ہم ہر ایک کو ناراض تو کر سکتے ہیں، اگر کوئی
منہ کھلا لیتا ہے، منہ چڑھا لیتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر محبوب ناراض ہو جائے تو ہمیں پرواہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کی اگر بات لے لیں نا، آپ کی بیوی ہے، اگر کوئی ہے نوجوان، اس کی بیوی ہے اور وہ محلے کے لڑکوں سے بات کرتی ہے، آپ نے اسے ڈانٹ دیا، آئندہ خبردار میں تجھے کسی بھی لڑکے سے بات کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ تھوڑی سی فری مائنڈ تھی، چلو اس کے دل میں کچھ تھا نہیں، لیکن پھر بھی وہ نوجوانوں سے بات کرتی تو یعنی آپ نے ڈانٹ دیا، یہ ہی ہوں نہیں کرنے کا، اور بات بھی نہیں ہوئی، آئندہ میں نہ دیکھوں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بیوی دوسرے دن پھر باہر نکل کے باتیں کر رہی ہوگی، نہیں نا؟ پھر وہ تھوڑا سا ٹینشن ہو جائے گی کہ نہیں یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہمیں ڈرنا، کون سا ڈرنا؟ یہ خوف، یہ ڈر کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ محبت اللہ سے کرنی ہے ہمیں، تو پھر بندہ جو ہے ولایت کا مقام حاصل کرتا ہے، بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک معنی تھا۔ دوسرا معنی ہے قریب کا، ولایت کا معنی قریب، قربت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سے بہت قریب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو ہم سے بہت قریب ہے، لیکن ہم اللہ سے بہت دور ہیں، ہم اللہ سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ ہم احساس نہیں کرتے، ہم نے بھلا دیا کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت دور ہے، وہ بہت قریب، لیکن ہم اللہ سے بہت دور ہیں۔ اگر ہمیں قربت کا احساس ہو جائے تو پھر ہم وہ کام کریں ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے ذہن میں، تصور میں یہ خیال رہے کہ ہاں اللہ مجھ سے بہت قریب ہے، اللہ مجھ سے بہت قریب ہے، اور جب وہ قریب ہیں تو اس کی قربت میں میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ آپ دیکھیں قریب، ولایت کا معنی قریب، یہ ہم جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کا قریبی رشتہ دار کون، تو ہم کہتے ہیں ولی کون ہے، تو جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ ولی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لڑکیوں کی شادی میں نکاح کرانا ہے تو پھر وہاں پوچھا جاتا ہے اس کا ولی کون، یعنی اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے، تو یہ قربت کا معنی ہے۔ ایک تیسرا معنی ولایت کا، وہ ہے سرپرستی، وہ ہے سرپرستی، نگرانی۔ اور سرپرستی اور نگرانی یہ بھی یعنی کہ جیسے لڑکی جس کی ولایت میں ہو، یتیم بچہ جس کی ولایت میں ہو، یتیم ہے، ماں باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو اب وہ جس کی سرپرستی میں ہے وہ اس کا ولی کہلاتا ہے، وہ اس کی سرپرستی میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، تو وہ ساری دیکھ بھال وہ کرتا ہے۔ تو اب بندہ جو ہے نا جس کی سرپرستی میں ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، اس کی سرپرستی اور نگرانی میں ایسا آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ تو کیسا حوالے کرے؟ جیسے کہ ایک مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک مردہ مر گیا آدمی اور وہ غسال کے ہاتھ میں، غسل دینے والے کے ہاتھ میں، اب وہ غسال اسے اٹھا پٹک کر رہا ہے، ادھر سے گھما رہا ہے، ادھر سے گھما رہا ہے، ادھر ہاتھ اٹھایا پھینکا، ادھر ہاتھ اٹھا کے پٹک دیا ہے نا، اور صابن لگا کر رگڑ رگڑ کر گھیس رہا ہے۔ ارے اس کو آخرت میں جانا ہے، نہ دھو کر شادی میں نہیں جانا، اتنا رگڑ کر دھو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انتقال ہو گیا، آپ سوچیں آپ بچوں کو نہلائیں اور ماں اگر گھیس رہی ہو نا تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اسے تکلیف ہوتی ہے، بچوں سے بھی زیادہ نازک اب وہ میت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنبھال کے، کتنا سنبھال کے کہ لے کر چلو تو وہ سنبھال کر چلو، آہستہ سے چلو کہ اسے تکلیف نہ ہو، اگر جلدی جلدی چلو گے وہ اچھل کود ہوگا، ادھر ادھر ہوگا تو تکلیف ہوگی۔ اور یہاں نہلانے والا چونکہ اگر اپنا ہو نا اپنا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں آہستہ، ہمارے ہاتھ نرمی کے ساتھ گھومیں گے، لیکن جو اپنا نہیں ہے تو وہ تو گھس گھاس کے برابر کر دے گا، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنا کوئی نہلا رہا ہے نا، بیٹا نہلا رہا ہے اپنے باپ کو تو اسے احساس ہے کہ میرا باپ ہے، بیٹی اپنی ماں کو نہلا رہی ہے اسے احساس ہے کہ میری ماں ہے، اگر ماں اپنی بیٹی کو یا باپ اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے تو احساس ہے کہ بھائی یہ میرا اپنا ہے، تو اسے پیار سے نہلائے گا۔ لیکن غسال کو بلایا، نہلانے والے کو آ جا غسل دینے کے لیے، آپ تو باہر ہو، وہ آیا تو اس کا تو شروع ہو گیا، ایسا ہاتھ رکھا منہ پر، پانی مار رہا ہے، زور سے مار رہا ہے پانی، اور جب پانی مار دیا اور اس کے بعد پھر لے کے شروع ہو گیا، یعنی کہ ادھر سے پلٹا پانی ڈالا، ادھر سے پلٹا پانی ڈالا، ہاتھ یوں اٹھایا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بندہ کس حال میں ہے، اسے احساس بھی نہیں، اس لیے کہ اپنا نہیں ہے۔
اپنا نہیں ہے نا؟ اگر بندہ جو ہے نا اپنے بیٹے کے، اگر اپنا بیٹا ہو اور اسے کہیں پر کٹ مارنا ہو نا، ایسے پھوڑی ہو گیا اور کٹ مارنا ہے، تو ہم کو تھوڑا سا سنبھال کے، یا کہیں زیادہ نہ ہو جائے تو ہم سنبھال کے، لیکن وہیں کوئی دوسرا ہو، ابے کٹ مار دینے کا ادھر یوں کر کے ہم گھما دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو احساس نہیں ہے، ہمیں اپنوں کا احساس ہوتا ہے، غیروں کا نہیں. تو غوث ادر بات تو یہ چلی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں سے آپ سمجھیں بھائی غسال دوسرے کو نہ بلائیں، ہم گھر والے کا حق ہے کہ ہم خود ہی غسل دیں، ہم خود غسل دیں، گھر والے غسل دیں. اگر سمجھ میں نہیں آتا طریقہ جان لیں، اور پھر بھی اگر ہو سکتا ہے کہ بھائی ہو سکتا، حالانکہ بہت ایزی ہے غسل دینا، کوئی بہت ہارڈ کام نہیں ہے. میت کو غسل دینا بہت ایزی ہے. پہلے آسا وضو دھلانا ہے، اور اس کے بعد پورے رائٹ سائڈ میں پانی، پھر لیفٹ سائڈ میں پانی، پھر ادھر سے گھما کر، یعنی رائٹ سائڈ میں گھما کر ادھر پانی ڈالنا ہے، لیفٹ سائڈ میں گھما کر ادھر پانی ڈالنا ہے. ہو گیا آپ کا غسل، بات ختم ہوئی. لیکن لوگ صابن لگاتے ہیں، صابن نہ لگائیں. پتہ نہیں وہ صابن کیسی کیسی چیزوں کا بنا ہوگا. بندہ آخرت کے لیے جا رہا ہے نا، تو کوئی گندی چیز تو نہ لے کر جائے. پتہ نہیں صابن کن چیزوں کا بنا، تو صابن سے نہ نہلائیں. لیکن ہمارے یہاں رواج ہے صابن سے نہلانے کا، تو لوگ مانتے بھی نہیں صابن تو لاؤ، صابن کو گھسنا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو صابن گھسنا ہے تو صابن کی جگہ کچھ اور گھسیں، یا کوئی سادہ سا صابن ہو کہ جس میں بہت زیادہ چکنائی نہ پائی جاتی ہو، ایسا صابن بھی ہوتا ہے. پہلے لائف بوائے آتا تھا، ایک دم نارمل سا سادہ سا صابن آتا تھا. آج کل وہ بھی بگڑ گیا ہے نا. تو یہ سارے صابن ایسے جس میں چکنائی آتی ہو، پتہ نہیں ہو یعنی کہ بدن میں رہ جائے یا کچھ. تو ہمیں چاہیے ایک تو یہ کہ صابن استعمال نہ کریں، لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو بہرحال آپ کوئی سادہ سا صابن استعمال کریں. تو اگر یعنی کہ آپ نے بس یعنی کہ لگا دیا اور پھر پانی بہا کر نہلا دیا، ختم ہوا، غسل ختم ہو گیا. اب اس کے بعد حکم ہے کہ تھوڑا سا اٹھا کر بٹھائیں، تھوڑا سا ایسے سر پر ہاتھ دھیرے سے رکھ کے ایسے آدھا بٹھانا، پورا نہیں بٹھا دینا، آدھا ایسے اٹھانا ہے، اس کے پیٹ پر ہلکے سے ہاتھ پھیرنا، دبانا نہیں ہے، ہلکے سے ایسے ہاتھ پھیرنا، بس اتنا سا ایسے ہاتھ پھیر دینا اٹھا کر، اور پھر واپس لیٹا دینا ہے. پھر صرف پانی بہانا ہے. اب آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں، صرف پانی بہا دینا. اگر کچھ نکلا ہو تو وہ بھی دھل جائے، وہ بھی صاف ہو جائے، بات ختم ہوئی، غسل ہو گیا، ختم. اتنا کام کرنا. لیکن پھر بھی ہم نہیں یہ تو ہارڈ کام ہے، ہم دوسروں کو بلاتے، ہم کو نہیں آتا غسل دیتے. یہ ہم بہرحال تو اگر یعنی کہ ہم اگر دیں تو زیادہ بہتر. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ یعنی ولی کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ مردہ غسال کے ہاتھ میں ولی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اے اللہ، اب تو مجھے جس حال میں رکھے، میں تیرے رکھے ہوئے حال میں خوش ہوں، میں اسی میں راضی ہوں. تو بندہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. وہی کام کرے گا جو حلال ہے، وہی کام کرے گا جو جائز ہے، وہی کام کرے گا جسے اللہ نے اجازت دی ہو. ان کاموں سے رک جائے گا جس سے اللہ نے منع کیا ہو. اب اس کا پیر، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ، ناک کا ہر چیز، اس کی پوری باڈی، اس کا پورا جسم اللہ کے تابع ہو جائے گا. وہ ہر بات میں اس کی زبان سے کوئی بات بھی نکلے گی نا، تو پہلے وہ یہ خیال کرے گا کہ اللہ اس سے کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا. وہ یہ خیال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بولنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، پھر وہ بات بولے گا. اور اگر اللہ نے منع کیا ہے وہ رک جائے گا. تو جائز، ناجائز، حرام، حلال، ہر بات میں وہ شریعت الہیہ کا پابند ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس نے اللہ کے حوالے کر دیا. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں، اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے احادیث میں عورتوں کے ساتھ خلوت سے منع فرمایا، عورتوں کے مس سے منع فرمایا. اب اگر کوئی پیر ایسا ہو جسے عورتیں اس کے ہاتھ چوم کے اور وہ چمواتا ہو، سمجھ جاؤ پیر نہیں ہو سکتا، سمجھ جاؤ پیر نہیں ہو سکتا. وہ اللہ رسول کے تابع ہوا ہی نہیں اب تک، تو وہ پیر کیسا؟ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ عورتوں سے ہاتھ چوما رہا ہے، بات ختم. وہیں پر دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شریعت کی سخت اور کھلے عام، ایک تو ہے چپکے سے. دیکھیں اس میں فرق ہے. ایک بندہ ہے جو چپکے سے عورتوں سے ملتا ہے، چپکے سے جا کر مل کر آئے، ایک عورت سے چپکے سے ملا، اس سے ہاتھ بھی ملایا، اس سے ہاتھ بھی چومے، لیکن کسی کو نہیں پتا، پورے محلے میں کوئی نہیں جانتا. تو وہ فاسق تو ہیں لیکن مومن نہیں ہے. اب اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا نا، نماز پڑھا اللہ اکبر کر کے، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ اس نے وہ کام کھلے عام نہیں کیا. لیکن ایک بندہ جو کھلے عام عورتوں کو ہاتھ دے دیا، عورت نے اس کے ہاتھ پکڑے، ملایا، مصافحہ کیا، ہاتھ چومے، اس نے سر پہ رکھا، اور بیٹی کیسا ہے، خیریت، یہ وہ فلاں ٹھکا، سمجھ جائیں یہ فاسق کے معلن ہو گیا. اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے.
اب اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ پیر کیا بنے گا؟ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ پیر کیا بنے گا؟ ہم اپنی ارادتیں اس کے حوالے کر رہے ہیں، اپنی عقیدتیں اس کے حوالے کر رہے ہیں. ایسا پیر نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت نے اتنا واضح فرق بیان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں کتنے ایسے پاگل پڑے ہوئے ہیں کہ جو ایسے پیروں کے پیچھے پاگل پڑے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. بس ہمیں ایک بہت بڑے پیر، بہت بڑا پیر. بھائی 10 مالا پہننے سے، 10 انگوٹھیاں پہننے سے کوئی پیر نہیں ہو جاتا. آپ ان کی باتوں اور ان کے کاموں پر نظر رکھیں، وہ کیسا پیر ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف ہے آپ اسے لات ماریں. ایسا پیر نہیں ہو سکتا. ایک بندہ یعنی مجھے ایک پیر کا پتا کہ وہ پیر جو نا، وہ ایک محفل میں عورتیں بھی مرد بھی یعنی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ محفل میں بیان کر رہا ہے. تو جانتے اس نے کیا بیان کیا؟ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مسجد نبوی میں حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ایسا سرکار چکر لگا رہے تھے. مسجد نبوی میں چکر لگا رہے تھے. عمر فاروق کے کاندھے پر ہاتھ تھا اور ہر سرکار اور عمر فاروق چکر لگا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے سوال کر لیا، یار تو بات یہ بتائیں کہ اللہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. پہلی بات تو حضرت عمر نے پوری زندگی ایسا سوال نہیں کیا، پوری زندگی میں ایسا سوال نہیں کیا. اس لیے کہ حضرت عمر کو پتا تھا وہ ایسا غیب ہے جس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا. ایسے سوال تو کفار مشرکین کرتے ہیں. یہ تو کافروں کے سوال کہ اللہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. تجھے کیا وہ خالق و مالک جو چاہے کرے، ہے نا. لیکن بہرحال تو یہ کہ حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ بتائیں نا اللہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور سرکار نے جواب ارشاد فرمایا کیا کہ ابھی اللہ عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی میں چل رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں اللہ عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چکر لگا رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ کے رسول نے پوری زندگی اس طرح کا جملہ کبھی ارشاد نہیں فرمایا. اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو کبھی خدا نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا. تو کہنے کی بات یہ کہ اس طرح کی باتیں آپ یعنی واضح طور پر کفر و شرک ہے یہ، اور بندہ کفر و شرک کر جائے اور آپ کیا بھاری بات کر دی ہے. حقیقت و معرفت کی بات، یہ حقیقت و معرفت کی بات نہیں، یہ کفر و شرک کی بات ہے. بہرحال تو یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ان سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو ایک بات یعنی سائڈ سے آ گئی. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولی وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی نگرانی میں دے دے. اب جب اللہ کے حوالے کیا تو اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، اس کا کوئی کام ناجائز و حرام نہیں ہوگا. وہ جائز حلال ہر بات میں وہ اللہ رسول کی تعلیمات کا خیال رکھے گا، ان کے احکامات کا خیال رکھے گا. اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے میں تو وہی کروں گا، اس کے سوا نہیں کروں گا. یہاں تک کہ اولیاء کا یہ جب اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں نا، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گوشت لے کر آئے نا تو وہ نہیں کھاتے. کوئی بندہ گوشت لے کر آئے نہیں کھاتا. اور اس موقع پر مجھے ایک یعنی کہ بشر حافی کی بہن ہمیشہ یاد آتی ہے، اور وہ بہت کمال کی ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، بشر حافی کی بہن ہیں، ہے نا. لیکن آپ ان کا تقویٰ دیکھیں اور اولیاء کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دن بشر حافی کی بہن امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پہنچ گئی. چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل، ان کے پاس پہنچی، نقاب میں یعنی کہ چادر میں تھی. انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی پوچھیے. اب بہت سے لوگ آتے ہیں سوال کر کے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے پوچھ لیں. تو آپ نے سوال کیا کہ میں رات میں میرے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، چراغ نہیں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن باہر میرے گھر کے باہر بادشاہ کے سپاہی مشالے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پہرے داری کے لیے، شہر کی پہرے داری کے لیے. تو ان کی مشال کی روشنی میرے گھر کی چھت پر آتی ہے. تو اس روشنی سے میں اپنے کپڑے بن سکتی ہوں یا نہیں؟ اپنے کپڑوں کو بن سکتی ہوں، کپڑا بنتی ہوں تو کپڑا بن سکتی ہوں کہ نہیں، وہ روشنی یوز کر کے، استعمال کر کے. تو امام احمد بن حنبل چونک گئے. ایسا سوال کوئی نہیں کرتا. اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کو یوز کرنا. یہ اسٹریٹ لائٹ لگی کیوں ہے؟ ٹریفک کے لیے، آنے جانے کے لیے، راہگیروں کے لیے کہ آنے جانا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن آپ پہنچ گئے کہ چلو وہاں بیٹھ کر میں کتاب پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، کتاب پڑھ لوں. آپ پہنچ گئے
تو اب یہ آپ پوچھ یعنی کہ کسی آپ نے پوچھا کسی عالم سے جا کر کہ اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے میرا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی جائز ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جائز ہے، وہ یوز کے لیے ہے، چلنے کے لیے۔ کتاب بھی پڑھ لی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، قرآن بھی پڑھ لیا تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے نہیں ہیں اور پوچھتے ہیں، یعنی کہ جائز بھی ہے، مباح ہے۔ لیکن امام احمد چکرا گئے، آپ چونکے یہ سوال کوئی عام آدمی نہیں پوچھ سکتا، تو آپ نے پوچھا اے بہن یہ تو بتاؤ آپ ہو کون، یہ تو بتاؤ آپ ہو کون؟ کیا میں بشر حافی کی بہن ہوں؟ تو امام احمد بن حنبل رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے روتے ہوئے فرمایا اے بہن اگر کوئی اور پوچھتا تو میں کہتا جائز ہے، لیکن تمہارے لیے ناجائز ہے، تمہارے لیے ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے گھر سے تو تقوی کی نہریں بہتی ہے، تم تو وہ گھرانے والی کہ جہاں تقوی ہی تقوی، تو تقوی یہ ہے کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر اس کی مشعل کی روشنی استعمال نہ کی جائے، یہ تقوی ہے کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر اس کی مشعل کی روشنی یعنی ان سے پوچھے بغیر اجازت بغیر ہم روشنی استعمال نہ کریں، یہ تقوی ہے۔ تو اولیاء کا مقام تو وہ ہوتا ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں، مشتبہ چیزوں سے بچ جاتے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر، لیکن وبینہما متشابہات یا مشتبہات، اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حکم ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، یعنی کہ قرآن حدیث اس سے خاموش، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ علماء نے اپنے استدلال سے قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کر اسے جائز یا ناجائز قرار دیا، تو یہ مشتبہ ہے، اولیاء ایسی چیزوں سے بچے جاتے ہیں۔ ایسی مثال اس کے ایک مثال دے دو، جھینگا ہم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ سارے لوگ کھاتے ہوں گے، جس کو نہیں پسند نہیں کھاتا ہوگا، لیکن جھینگے ہر کوئی کھاتا ہے۔ لیکن جھینگا کھانا مکروہ تنزیہی ہے، جھینگا کھانا مکروہ تنزیہی، کیا مطلب؟ کھاؤ تو کچھ نہیں، نہ کھاؤ تو کوئی اچھی بات ہے، نہ کھاؤ تو اچھی بات، لیکن اگر کھاؤ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن ولی اگر ہوگا تو جھینگا نہیں کھائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے مچھلی حلال کی ہے، مچھلی حلال کی، اور سمندر کے دیگر جانوروں کو حرام قرار دیا، اور جھینگے میں اختلاف، کچھ کہتے مچھلی ہے کچھ کہتے کیڑا ہے، کہتے میں بچتا ہوں، میں بچ جاؤں، میں تو استعمال نہیں کروں گا۔ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ کچھ کہتے ہیں جائز ہے کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، تو ولی وہ ہوگا جو بچ جائے گا۔ میں وہ کام ہی کیوں کروں جس میں اختلاف ہو، میں تو وہ کام کروں گا جس میں اختلاف ہی نہ ہو، ہے نا؟ تو وہ بغیر مائک ہی کے نماز پڑھے گا، یا تو ڈھونڈے گا جا کر کہ چلو جہاں مائک نہ ہو وہاں جا کے نماز پڑھو، یا پھر وہ بالکل امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے گا تاکہ ڈائریکٹ امام کی آواز میرے کان میں آئے، مائک کی آواز نہ آئے۔ میں اب امام کی اقتداء میں کھڑا ہوں، مائک کی اقتداء میں نہیں، لاؤڈ اسپیکر کی اقتداء میں نہیں، تو میں لاؤڈ اسپیکر کی کیوں سنوں، امام کی سنوں گا۔ لیکن کہنے کی بات یہ اب ہمارے لیے جائز ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں آپ سب کی نماز ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہے، بعض نے کہا جائز بعض نے کہا ناجائز، تو اب یہ درمیان میں آ گیا، اس میں نرمی آ گئی، پڑھو تو ہو جائے گی، نہیں پڑھا بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھو تو اچھی بات، لیکن پڑھ لو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، یہ ہے۔ لیکن ولی ہوگا چونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے نا، تو پھر وہ ہر کام میں دیکھے گا اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس میں اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اب وہ سوچے گا کیوں نہ وہ کام کروں کہ جس میں کوئی شک ہی نہ ہو، اس میں اشتباہ نہ ہو۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے عین مطابق چلتا ہے، جو اللہ اور رسول کا حکم ہوگا عمل کرے گا، حکم نہیں ہے منع ہے رک جائے گا، وہ کام ہی نہیں کرے گا، اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی تعویل نہیں، کوئی تعویل نہیں۔ ورنہ غوث اعظم کے پاس بہت اچھا بہانہ تھا، بادل سے آواز آئی تھی اے عبد القادر جا میں تیرا رب ہوں، روشنی بادل سے روشنی ظاہر ہوئی، اس نے کہا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، جا میں تیری عبادتوں سے راضی، تجھ سے راضی ہو گیا، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو غوث اعظم کو بہانہ مل گیا تھا، آپ کیسے آئے ہے میرے رب نے مجھے عبادت معاف کر دی ہے، لیکن غوث اعظم کے پاس دماغ تھا، ان کے پاس دماغ تھا، وہ سمجھ گئے کہ جب عبادت رسول اللہ سے معاف نہیں ہوئی، امت پر 5 رسول پر 6 نمازیں فرض، امت پر 5 رسول پر 6 نمازیں فرض، کہتے جب رسول پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ جیسے پر کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ غوث اعظم کے پاس دماغ تھا، آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جیسے ہی پڑھا وہ روشنی کالک میں بدل گئی، اور اس نے جاتے ہوئے کہا، وہ بادل بھاگ رہا ہے، اس نے جاتے ہوئے کہا میں شیطان ہوں، اس حربے سے میں نے ہزاروں اولیاء کا ایمان چھین لیا ہے، کتنوں کو گمراہ کیا، لیکن عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے،
تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو عبد القادر غوث اعظم یہاں بھی شانت نہیں رہے، خاموش نہیں ہوئے، یہاں بھی پھر لاہور پڑھتے ہیں، پھر لاہور ہے مردود لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے علم نے بچایا۔ نہیں یار، اب یہ تکبر دینا چاہتا ہے۔ غوث اعظم یہ سوچیں میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں شیطان سے بھی بچ گیا، اتنا علم ہے۔ نہیں، غوث اعظم اس سے بھی بچ گئے۔ غوث اعظم نے فرمایا لاہور بھاگ مردود، اس لیے کہ میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچایا ہے، جس کے حوالے میں نے اپنے آپ کو کیا، اس نے مجھے گمراہی سے بھی بچایا، اس نے مجھے کفر و شرک سے بچایا، اسی نے مجھے شیطان کے وسوسوں سے بھی بچایا ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ولی وہ ہوتا ہے جو رب کی سرپرستی میں آ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اے اللہ جو جیسا تو حکم دے میں تو ویسا ہی کروں، اس کے سوا تو میں کوئی کام نہ کروں، کوئی کام نہ کروں۔ ایک اور معنی باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔